Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ روزے کا کیا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاکمال ذوالجلال نے ماہ رمضان میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت 185۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ تو گویا قرآن وہ برکت والی کتاب ہے کہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کو برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ قرآن پاک رمضان مبارک کی جس رات نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے رات کو بھی برکت والی رات بنا دی۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ پورے 11 مہینے قرآن و سنت کے خلاف زندگی بسر کر کے سارا سال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو سر پر ٹوپی وغیرہ پہن کر نیک بن جاتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے کا مقصد سمجھا رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 183، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ ایمان والوں توجہ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خطاب ایمان والوں سے کیا جن کا عقیدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر ہو، جن کا عقیدہ قرآن والا ہو، مومن ہو، ایماندار ہو۔ اس کے لیے روزہ فرض ہے۔ مشرک کے لیے روزے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں ایمان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ ایمان والوں پر اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ روزہ تقوی سکھاتا ہے۔ جس طرح بندہ رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر ایسے ہی رمضان گزر جانے کے بعد اگلے رمضان تک اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے تو سمجھ جاؤ اس بندے کے روزے نے اسے فائدہ دیا اور اسے تقوی نصیب ہو چکا ہے۔ جو رمضان کے گزرتے ہی پھر گناہوں کی لذت میں پڑ گیا، گویا اسے تقوی نصیب نہیں ہوا۔ لہٰذا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، بخاری حدیث 38، من صام رمضان ایمنا واحتسابا، جس بندے نے روزہ رکھا ایمان اور اجر کی نیت سے، یعنی روزے کے لیے ایمان پہلے شرط ہے، لہٰذا روزہ وہ رکھیں جو یہ جانتے ہیں کہ ان کا عقیدہ قرآن والا ہے، ان کا عقیدہ پیغمبر کی سنت والا ہے۔ جو بندہ ایمان کے ساتھ رکھے، اللہ کی پاک پیغمبر نے فرمایا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جو بچے حدیث مبارکہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم سب مل کر اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔